وچوں آخری مہینہ ذوالحج دا ہے 12واں مہینہ اج جڑا موضوع ہے کہ آپ حضرات دے سامنے حاضر ہویا وا وہ ہے فتح خیبر یہ فتح خیبر جڑی جنگ ہوئی ہے انہی وجہ کی بنی اور اللہ رب العزت نے مسلمانانوں کیویں فتح عطا فرمائی اندی مکمل ہسٹری تو نہیں بیان کر سکتے پر انشاءاللہ کچھ چند گلاں تہاڈی سماعتاں دی گوش گزار کرن دی کوشش کرانگا 7 ہجری دی اندر پہلا محرم الحرام دا دن سی یعنی اسلامی مہینیاں وچوں محرم شریف دا دن سی پہلا محرم سی جدوں یہ جنگ واقع ہوئی مدینہ شریف تو تقریباً 320 کلومیٹر دے یہ خیبر موجود ہے یہ جڑا خیبر ہے یہ بڑا حسین و جمیل سی قلعہ یہودیاں دا قبضہ سی اس قلعے دے اندر بھی 8 قلعے سی اتنی وڈی ریاست سی یعنی کہ اتنا وڈا ایک قلعہ سی دی جائیداد سی کھجوراں دے باغات بہت سی کی کہندے نے ہوندے نے کہ جدو اللہ حسن دے دے ناز سے انسان آئی جاندہ ہے انہوں مال بھی ہوئے رج کی ہوئے زمینہ بھی سونا اگل دیاں ہوئے تے جائیداد بھی بہت لمبی چوڑی ہوئے غرور تکبر مغروری ہو لوگ سی انہاں لوگوں نے ایک منصوبہ بنایا کچھ قبیلیاں نوں علاقیاں نوں اپنے نال ملا کے اے ارادہ کیتا کہ کیوں نہ ہوئے کہ جا کے مدینہ شریف والیاں دے تے حملہ کر دئیے نہ مدینے والے رہن نہ مدینہ رہے جس وقت یہ ارادہ کیتا اللہ رب العزت نے قرآن پاک دے اندر میرے مصطفیٰ دے نار وعدہ فرمایا وعدکم اللہ مغانم کثیرۃ تأخذونہا سونے ذرا تیار کر لو اپنی نا فرمایا میں رب تواڈے نال وعدہ کرنا تانوں مال بھی دواں گا اور بے حساب مال دواں گا اور خیبر نو فتح کرے صلح حدیبیہ تو بعد ہے واقعہ ہے یہ اللہ رب العزت نے بڑی دیر پہلے بشارتاں دے چھڑیاں تھی میرے رسول نے جدو غلامہ دے نارے گلنا زہر کیتیاں غلامہ وہ تو پھر صحابہ سی نا وہ تو کہندے سی کچھ ملے نہ ملے سونے توڑا حکم ہو بے صحیح ایک جان کی اللہ ہزارہ میں دے چھڑے ایک کو توڑے حکم دے قربان کر چھڑا گی یہ تو ایک جان ہے ہزارہ جانا بھی اللہ دے چھڑے تو سارا قربان کر دوں انہا کافرہ نے منصوبہ بنایا پہلے اپنے آپ کو مضبوط کریے ذری بات انسان جو تو خود کرو مضبوط ہوئے گا کچھ نہ کچھ بار کرن جو کا ہوئے گا یہ کرو ہی کمزور ہے تو بار کچھ نہیں کر سکتے انہوں نے منصوبہ بنایا کہ کیوں نہ ہوئے فوج ایک تیار کی 10,000 دا لشکر انہوں نے تیار کیتا فوج دا سارے یہودیاں نے قبیلیاں دے نار مل کے نا جڑے مدینے میں جو یہودی کٹے گئے سی یا اس قبیلے رہن والے سی انہوں نے پجایا گیا انہوں لوگاں دے نار مل کے انہوں نے منصوبہ بنا لیا 10,000 فوج دا ایک لشکر تیار کیتا کہ مدینے دے حملہ کری نہ مدینہ چھڑنا نہ مدینے والا چھڑنا یہ انہوں دا منصوبہ ہے یہ انہوں دا ارادہ ہے پر جدوں اللہ کسے نو عزت دینا چاہتا ہوئے اللہ کسے نو عزت والا بنائے تو پھر کون ہو سکتا انہوں کوئی ذلیل کر دے تو پھر عزتاں والا خود رسول جندے صدقے رب زمانے نو عزتاں دیتیاں نے انہوں کوئی بے عزت کرے ناؤز باللہ کمیں ہو سکتا ہے اور جندے صدقے میرے رسول دے صدقے سارے زمانے نو عزتاں ملیاں انہوں کوئی
نیواں کرنے واسطے ٹر پوے تے کیویں ہو سکدا ہے؟ تے پھر صحابہ جیسی جماعت ہوے، لشکر ہوے، لشکر جرار انہاں دے کول موجود ہوے تے کوئی ہے کسی دی ہمت؟ اللہ اکبر کبیرہ. آپ نے ارادہ فرما لیا. جو کافروں اے ارادہ کیتا رسول اللہ نے بھی فرمایا، ارادہ فرمایا. سورۃ فاتح 26 پارہ سورہ فاتح دے اندر آیت نمبر 19 دے اندر اللہ رب العزت نے وعدہ فرمایا، سونا تسی ارادہ کرو، تیاری فرماؤ. اگے تے جنیاں جنگاں ہوئیاں کافر آن کے مدینے دی حملہ کیتا، تسا مدینے دا تحفظ کیتا. فرمایا ہن قانون بدل چھڈو، ہن مدینے دی حفاظت نہیں کرنی بلکہ کافر دے گھرے جا کے انہوں لکھاں چنے چبا کے ہونے. ایک کر چلو، یہ ساری عمر ایک دن نہیں نا ہن مدینہ شریف دے تحفظ واسطے بیٹھے رہاں گے نا، ہن نکلو باہر. یہ اللہ دا قانون سی، اللہ دا وعدہ. اللہ نے فرمایا کہ حکم دیتا رسول پاک، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غلامہ نے نام مشورہ کیتا. اے میری سرکار دا عادت مبارکہ سی، جس وقت بھی جو بھی عمل کرتے سی اللہ دا حکم بھی ہوندہ سی، اپنے غلامہ دے نال مشورہ کیا کرتے سی. اللہ رب العزت نے مشورے وچ برکت رکھی. جڑا بندہ مشورہ کردا کدی وہ بندہ کی کہندے نے نقصان نہیں اٹھاتا، وہ نقصان تو بچ جاندا جڑا بندہ مشورے دے نال چلدا ہوے. تو مشورہ دین والے نے بھی چاہیے کوئی اچھا مشورہ دے، نہ کہ کوئی برا مشورہ دے. اللہ کرے کوئی اچھا مشورے دین والا بھی. الخیر حضرت سرکار نے فرمایا غلامہ حکم دیتا تیاری دا. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول نے آپ نے فرمایا جدو اسی قلعہ فتح کر دیا نا، خیبر فتح کر لیا، اس تو بعد خیبر دے جڑے یہودی دوڑے ہوئے سرکار دی بارگاہ جائے، یا رسول اللہ تسی دا رحمت للعالمین ہونا، سونا تسی دا مہربانیاں کرنا لے ہو، ذرا مہربانی نہیں کرتے میرے لاجبال. فرمایا کی جاندے ہو؟ عرض کی تھی یا رسول اللہ جڑیاں خیبر تسا فتح کر لیا تو ہٹا ہے، جنگ دے قیدے قانون دے مطابق ساڑیاں زمینہ تو ہٹیاں ہو گئیاں، پر یا رسول اللہ جے مہربانی کرو دے زمینہ ساڑے کھول رہ جاندے تو ہٹی مہربانی ہے، تو ہٹا آسان ہے. میرے نبی فرمایا جاؤ خیبر دے یہودیو تسی کی یاد کرو کہ میں محمد تو انہوں زمینہ دے رہا. فرمایا انہاں دے اندر جو اناج ہوئے گا، جو مال ہوئے گا، فرمایا انہوں رکھ لیا جے. یہ مال رکھنا نہیں کلیاں، ان دے جو عد میرے غلامہ دکر پہنچ دا رہنا چاہیے دا میں. ایجی میں ادارے دے اسی بھی دے چھاڑنے آج کل زمینہ لے بھی بلیا لے جا دے دیرہ دیا دے میرا. میرے رسول فرمایا کہ عد تو اڈا عد میرے غلامہ دا زمینہ تو اڈے کل رہنے. تے جے تسی وعدے دی خلاف ورزی کی تھی تے پھر تو اڈنا برا پیش آیا جائے گا، تو اڈنار برا پیش آوان گے. اللہ اکبر کبیرہ. اے جس وقت انہوں نے ارادہ فرما لیا، ارادہ کیتا غلامہ نے نار مشورہ ہو گیا. اس وقت جڑے مدینے دے وچ یہودی رہتے سی نا، بڑے سارے مسلمان ایسے سی کہ جڑے یہودیاں دے مکروہ سی، یہودیاں دے مکروہ سی، انہوں نے پیسہ لے لیندے، مال بندے دی ضرورت انسان دی بندہ لے لیندے ایک دوسرے تو، کوئی رل مل بیٹھے بہن بھرا تو بندہ قرض لے لیندہ ہے. اے رسول پاک دی حدیث ہے، لاجبال نبی فرمایا کسی دے اوکھا ویلا ہے اگر انہوں مال دی ضرورت ہوئے، پیسے روپیے دی ضرورت ہوئے تے مسلمان ان دی مدد کرے، ان دا بھائی ان دی مدد کرے. اگر کرے گا بل فرض و وعدہ کر لیندہ، وعدے تے نہیں ہے پڑھدا. فرمایا دین والا ان دے واسے مزید آسانی فرما دے، قیامت آل دن میں محمد ان دے عمال وچ آسانی فرما دماغا. ان دے نامہ عمال جڑا قیامت آل دن دولیا جائے گا، ان دے جب میں آسانی فرما دے. رب دا تے میرا معاملہ ہے، میں رب کو لو کہہ کے اس بندے دے حساب وچ نرمی پیدا کروا دوں جیڑا دنیا دے رہ کے ایک دوسرے نہ نرمی کرتا. تو اس واسطے اگر اللہ تعالیٰ مال دائیں تو ایک دوسرے دے کام آ جانا چاہیے، سپ بن کے اکتے نہیں بنا چاہیے، اپنے مسلمان بھائی دی مدد کر دینی چاہیے. اللہ اکبر کبیرہ. میرے لاجبال نبی مدینے دا تاجدار
ابا میرے لاجوال نبی نے فرمایا جاؤ مدینہ جاؤ یہودیوں خیبر دے رہن والے یہودیاں نو میرے لاجوال نبی فرمایا دونوں زمیناں دتیاں اد مال تساں دیندیا رہنا میرے غلاماں نو ادھا مال تہاڈا ادھا میرے غلاماں دا یا نا مسلمان بھائیوں ایک ہی ہویا مدینے دے اندر رہن والے یہودیاں دے مسلمان مقروض سی نا مسلماناں نے قرض لیا سی پر جدوں فتح خیبر دا میرے نبی نے اعلان جنگ فرمایا اس وقت کی ہویا میرے کریم نبی نے غلاموں نہ یہودیاں نو کہندے او بیلیو گھبرایا جنا پریشان نہ ہویا جے مال اسی تانوں دے دوانگے خیبر تو واپس آ لئیے پائی پائی تواڈی واپس کر دوانگے جوانی بھی واپس کر دوانگے تواڈا ٹکا ٹکا واپس کرانگے جس وقت نے گل کی تھی یہودی کہنے نے جاؤ بیلیوں چلے جاؤ خیری جاؤ تے خیری واپس آیا جے پر سانوں گل سمجھ نہیں تواڈی آندھی جا تسی جنگ دے رہ جو تے گلہ انج بینک کر دے ہو جی میں بینک وچوں بندہ پیسے لین جائے اپنی رقم رکھی ہوئے تے لے کے آندہ بڑے اطمینان دے نار بڑے سکون دے نار بیکن دیو دوڑا آنگے واپس قبضے ادا کر دوانگے او صحابہ نے جواب دیتا کہندنے اے اسی اس وعد سے دوڑے نار وعدہ بے کرنے ہیں کیونکہ اللہ دا قرآن کہہ رہے ہیں اللہ نے میرے نبی دے نار وعدہ فرما لے وعدکم اللہ مغانم کثیرتا تأخذونها فعجل لكم هذه وكف أيدي الناس عنكم ولتكون آية للمؤمنين ويهديكم صراطا یہ تو ساڑھے اللہ ساڑھے نہ وعدہ کیتا ہے نا یہ میرے رسول باغ نہ وعدہ ہویا ہے کہ سونا تسی خیبر وال جاؤ تو تانوں بڑیاں فتح مل لگی اللہ تانوں فتح دے گا اللہ تہاڈی مدد کرے گا مال دے ذریعے ہر لحاظ دے نال اللہ اکبر کبیرہ یہ وعدہ سی میرے اللہ دا تے صحابہ نے اس وعدے تے یقین کیتا ایمان سی انہاں دا یقین کی کہ اسی جا رہے ہیں اللہ سانو فتح دے گا ساڑھے رب دا وعدہ ان اللہ لا یخلف المیعاد اللہ اپنے وعدے دی خلاف ورزی کرتا اب بولو تو صحیح اللہ زبان دیتی ہے اللہ اپنے وعدے دی خلاف ورزی اللہ دا قرآن ہے ان اللہ لا یخلف المیعاد اللہ وعدے دی خلاف ورزی نہیں یہ کرتا اللہ اکبر کبیرہ اے میرے رسول پاک نے تیاری فرمائی انہوں جا رہے ہیں حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں صحابہ دا سفر ہے 300 تقریباً 20 کلومیٹر سفر ہے خیبر دا مدینہ شریف تو اے ہن سفر کر رہے ہیں آج ساڑھا سفر بھی ہوندہ ہے پر انہاں دا سفر نالے رسول پاک دی زیارت نالے رسول اللہ دے گیت گاندے جا رہے ہیں صحابہ گیت گاندے جا رہے ہیں انہاں وچوں ایک میرے نبی دا غلامی ہے جن دا نام حضرت عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عامر بن عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی سفر کر رہے ہیں جا رہے ہیں نالے گیت گاندے جا رہے ہیں نالے کہندے جا رہے ہیں نالے جویں اونٹھاں نو ہوکی دائے اونٹھاں دے پچھے انج جویں بندہ کوئی جانور چرا رہا ہوئے تے پچھے آوازہ دیندہ ہے سجے مڑ جا یا کھبے مڑ جا اس طریقے دے نالے آوازہ دیندے نے حضرت عامر بن عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کہندے نے اللہ دی بارگاہ دی اندر مالکا جے تیری رحمت نہ ہوندی تیرا ساڑھے دے فضل نہ ہوندہ تے سانو ہدایت نہ مل دی اللہ اکبر کبیرہ پھر روندے نے نالے اللہ دی بارگاہ جی عرض کرتے نے مالکا اے نمازہ روزے صدقات اے سارا کچھ تیرے دے رہے نمازہ ادا کر رہے روزے رکھ رہے مالکا تیرے کرم دے فضل نالے
زندہ باد اللہ اکبر کبیرہ عرض کرتے ہیں سونیا نمازہ روزے زکاة اے جتنے بھی عمل کیتے جا رہے ہیں مالکہ تیرے کرم اور فضل دینار ہو رہے ہیں عرض کرتے ہیں مالکہ اے جڑے اسی زندہ ماں ساڑھے سان زندہ نے جنی دیر تک اسی زندہ ماں مالک اسی تیرے نبی دے نام دی اپنی جانا قربان کر دوانگے اپنے بچے قربان کر دوانگے سونے ہاری شاید جو کچھ مالکہ تیری دیتی ہے تیرے نبی دے نام دے قربان کر دے جاوانگے اللہ اکبر کبیرہ اس طریقے دنار میرے نبی نے گیت گئے جا رہے ہیں اس طریقے دنار سفر جاریوں ساری ہیں اللہ اکبر کبیرہ خیبر دا جدو جا کے محاصرہ کیتا اے میرے نبی دے غلام گننے نے 1600 اگے کتنا ہے 10,000 دا لشکر میرے مسلمان بھائیوں میرے لجبال نبی دے نار 1600 صحابہ نے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 1600 صحابہ نو لے کے چلے گئے کول اتنا جنگی سامان بھی موجود نہیں پر اگے کافران دے گل سامان بھی بہت زیادہ ہے تعداد تھوڑی سامان زیادہ ہے 10,000 دا لشکر ہے سامان انہا گل کئی ہزارہ بندیادہ موجود ہیں پر ادھر سامان تھوڑا ہے پر 1600 صحابہ نے ایمان مضبوط ہے ایمان مضبوط ہے عشق مضبوط ہے اللہ اکبر کبیرہ اے صحابہ جنہوں جا کے انہوں نے رات نو کیرا پا لیا خیبر دا محاصرہ کر لیا انہیں چاہیے سی کہ حملہ کر دیں دے پر نانا میرے لجبال نبی دے حکم نہیں دیتا کیونکہ میرے لجبال نبی دا اے فرمانے مسلمان ہوئے رسول اللہ دا غلام ہوئے آقا دے نار وفا کرنے والا ہوئے کتی بھی کنڈ بچو حملہ نہیں کردا جس وقت بھی حملہ کرے گا جدو سینے دو سامنے ہو کے وار کرے گا سامنے ہو وار کرے گا اللہ اکبر کبیرہ ایسے طریقے دے ناری جدو محاصرہ ہو گیا صبح دا ٹائم ہویا اس تو بعد صبح دے ویلے جدو انہاں دا خیبر دا دروازہ کھلیا لوگ مزدوری واسے جا رہے ہیں کوئی اپنی مزدوری واسے نکلے انج کہلو نکیاں نکیاں ٹوکریاں بنیاں نے ٹوکریاں اٹھائیاں نے انہاں دے اندر ساز و سامان رکھیا ہے لے کے جا رہے ہیں مزدوری واسے نکلے نے اپنے اپنے طریقے دنار جدوں باہر نکلے نبیاں دا امام رسول پاک نو ویکھیا تے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ اے لشکر جرار جدوں دیکھیا انہاں دا سان دردہ اندر رہ گیا بار دا بار رہ گیا سائیں اٹک گئے اوتے انج کہہ لو جی میں جانی نکل جاندی ہے جس وقت دے حالات ادھا دے انہوں نے نظر آئے تے ویک بڑے پریشان ہو گئے کی بڑھے گا فارم دوڑا لگ گئیاں خیمے قلعے والے دوڑے خیبر والے دوڑے تے دوڑ کے جدوں اندر آئے چیخو پکارے او خیبر والے او بار میں کھونا نبیان دا امام رسول پاک آگئے نے اپنی تیاری کر لو نا تیاری کر لو ادھر 10,000 دا لشکر اپنا جگہ دے تیار ہو گئے اپنی اپنی جگہ دے کھڑ گئے نے جنگی ساز و سامان لے گئے اللہ اکبر کبیرہ ان کی ہویا اسے خیبر دے اندر اس قلعے دے اندر کی ہویا شور شرابہ بہ گیا ہر پاسے شور شرابہ کی بنے گا ہر بندہ اپنی جان دی حفاظت کر رہے ہیں میں کسے طریقے کوئی ایسا سوراخ مل جائے جڑا میں اپنی جان بچا لوا ان 10,000 دا لشکر ایک سیٹ دے 1600 دا لشکر پر انہاں دی جان دے بنی ہے کیونکہ انہاں دا مقابلہ کوئی نہیں انہاں دا مقابلہ کوئی کر نہیں سکتا اللہ اکبر کبیرہ میرے لجبال نبی مدینے دا دائیدار حسنین دے نانا جان دینا پیار کرنے والوں پھر کی ہویا میرے لجبال نبی دے جدوں اے شور شرابہ سنیا اے خیبر دے قریبی ایک بندہ ہے جیڑا یہودیاں دا جانور چراندہ ہے بکریاں چراندہ ہے انہیں جدوں شور شرابہ سنیا ایک بندے دا کولوں دی گزر ہویا کہنے لگا بیلی آئے
اے دے دس نہ گلے دے اندر شور کیوں آویں اے شور شرابہ کیوں ہے حالات کی میں دینے جواب آیا تینوں نہیں پتا انہیں آگیا مینوں کسے گل دی خبر کوئی نہیں میں دے اپنے جانور چرا رہے آواں انہیں آگیا تینوں پتا نبیاں دا امام مدینے والا نبی آگیا ہے اس قلعے دے حملہ کرنے واسے اس بکریاں والے نے جدو بندے نے گل سنی کہنے لگا بڑی خوش نصیبی دی گل ہے اگر تم میں نے پکی خبر دویں اے او کوئی نبی ہے جڑا مدینے وچ رہندا ہے جڑا کہندا میں اللہ دا آخری نبی ہاں فرمایا او یہودی کہنے لگا بندہ کہنے لگا ہاں ہاں اے او کوئی سونا ہے اے بندے نے اپنیاں بکریاں دا جڑی کٹھا کیتا لے گئے نبیاں دے امام دی بارگاہ دے اندر آقا دی بارگاہ دے اندر آ گیا آن کے کہندا کملی والے میں تواڈی غلامی وچ آنا چاہنا وا پر سونیا منو دین دیاں کچھ گلاں دسونا اسلام دے بارے منو جتے پہلے چلدا بھی اوتھے تھوڑا جہا چلاؤ کہ منو کچھ اسلام دے بارے دسو میں اسلام دے بارے کچھ سننا چاہنا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز روزہ انہاں بارے اپنی غلامی دا حکم دیتا اللہ دی توحید دا اعلان کیتا جس وقت ساریاں گلاں کیتیاں میرے رسول پاک دی دعوت دیتی ہوئی ہے اپنے والے میل کرنا چاہتے ہوں تو بلا کیوں ہو سکتا کوئی واپس مڑ جائے انہیں جدو گلہ سنیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی غلامی دا دعویٰ بھریا کہنے کا سونا ذرا ہاتھ بداؤ نا میرا ہاتھ اپنا ہاتھ میری ہاتھا میں جو سونا ہے میں تو اڈی غلامی میں چاہنا چاہنا تو اڈی ہاتھ چمڑا چاہنا ہوں کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی غلامی میں چاہیا غلامی میں چاہیا دیان کے کہنے کا سونے ہوں ذرا ایک تلوار بھی منو دیو میں نہ یہودیاں نو ذرا واصل جہنم کرنا چاہنا ہوں میرے نبی نے تلوار فرمایا لا بے لیا چلا جا اے انہیں خیبر دے قریب ہے یہودیاں دا اسے قلعے دے اندر اندہ مالک رہندا ہے جنیاں بکریاں چراندا ہے تے نام کتاباں دے اندر اندہ نام اسلم آندا ہے اختلاف ہے نام تے تھوڑا جو اور بھی نام بیان کیتے جانتے ہیں پر اسلم اے نامی صحابی رسول ہے رسول اللہ دی غلامی وچ آئے سنیا جو ذرا محبت نال اللہ اکبر کبیرہ اے غلام میرے نبی دی بارگاہ دی اندر آن کے پھر عرض کی دی تلوار لے لی عرض کی دی کملی والے میرے کھلے بکریاں نے کسے دی امانت کسے دی امانت میں سنے امانت مالک تک پہنچانا چلنا وہاں اگر کوئی ساڑھے وغیرہ غلام ہوندہ دے کہندہ لیا کوئی گل نہیں کھا لو انہاں نہ ذبح کرو دے گوشت بناؤ دے خود بھی کھاؤ دے لوکان بھی کھواؤ نہ کوئی حلال دی تمیز نہ حرام دی تمیز پر میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں او میرے رسول دا غلام ہے میرے رسول دا صحابی ہے رسول اللہ دی بارگاہ دی اندر کھلوتا ہے انہوں نے پتہ ہے حلال کیے دے حرام کیے ساڑھے واسے حلال چیزاں کیڑیاں اللہ نے بنائیاں نے حرام کیڑیاں چیزاں نے نہ وہ کہندہ ہے سونے اے میرا کوئی مالک ہے میں اے بکریاں دا جڑائی جڑے اے امانت دے میرے گل سونے امانت واپس کرنا چلنا وہاں میرے نبی نے فرمایا چھوٹیاں چھوٹیاں کنکریاں لے لائے انہاں بکریاں دے بچھے مارنا تیرا کام ہے اے بکریاں نو مالک دے گھر پہنچانا میں رب رحمان دا کام ہے فرمایا بکریاں کنکریاں مارنا تیرا کام ہے بکریاں مالک دے بوئے ذکر پہنچانا میرے رب دا کام ہے تو اپنا کنکریاں مار اللہ انہیں کنکریاں ماریاں صحابہ کے اندر بکریاں اینجی قلعے دے اندر داخل ہو گیا کوئی بھی ایک بکری بھی سیٹ تے نہیں ہوئی اینی کہندہ نے لکھن والے نے دے گل بھی لکھ لی تھی انہیں کہ ایک وال تک بار نہیں دیا سارے دا سارا امن و امان اے میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ ایمان سی نا انہاں دے اندر ایمان سی ساڑھے اندر وہ ایمان نہیں رہا ساڑھے اندر اے نہیں رہا حلال کی حرام کی ساڑھے واسے جائز کی اسی تو کہنے ہیں بس آن دیو جمعہ دا بھی ہے خیر ٹیڈو پرو جی ایک باری وقتی دور بعد یہ گلہ پھر ویکی جائے گی جی قبر میں جو ہوئے گا ایک باری ٹیڈو پھر لو پر انہوں نے پتہ سی کہ اگلا جہان بڑا اوکھا ہے دنیا دے جان چھوٹی جائے گی دنیا دے ہر مصیبت دا کوئی نہ کوئی حل ہو جائے گا اتھے پھاس گیا دے پھر جان نہیں جے چھوٹنی اس واسے اپنی اتھے پھاس جاؤ اگے سوکھا ہو جائے انہوں نے حرام حلال دا پتہ سی حضرت
اسلم نے تلوار لے کے میدان دے اندر خیبر دے اندر داخل ہو گئے قلعے دے اندر داخل ہوئے جدوں قلعے دے اندر داخل ہویا میرے نبی دا غلام تلوار لے کے گئیوں نا یہودیاں نو واصل جہنم کیتا ہے کتے کھلون والا چھت دے قلعے دے اتے کھلون والا انہیں پتھر سٹیا آپ دے سر دے اندر لگیا جدوں سر دے اندر لگیا دے اے میرے نبی دا غلام دوسرا غلام جڑا آپ دی جام شہادت نوش کر گیا ہے جام شہادت نوش کیتا اس تو بعد جس وقت صحابہ نے میں کیا دے انہاں دی جڑی دستار سی او لا کے منہ دے چھڑی منہ دے دو بعد ہنی نام کی مل رہا ہے نبیان دی امام دی بارگاہ دی اندر خبر پہنچی یا رسول اللہ تو اڈا فلان غلام تو اڈا کلمہ پڑھنے والا جڑا تھوڑی دیر پہلے کلمہ پڑھ کے گیا میں تو اڈی غلامی دا دعویٰ بھر کے گیا میں سونے ہوں شہید ہو گیا جامع شہادت نوش کر گیا ہے میرے لجپال مدینے دا داجدار فوراں چلے ہوں دی میت دے آگا ہے میرے آقا کریم علیہ السلام نے علماء میرا نبی جدوں اس جگہ دے آیا ہوں دا جڑے منہ دے اتے دستار دیتی ہٹائی لجپال نبی نے آنکھا وچو ہنجوئی آگئے آقا کریم علیہ السلام نے آنکھا وچو ہنجوئی آئے اس بعد تھوڑی دیر گزرن دو بعد لجپال کریم علیہ السلام نے اپنا رخ مبارک پھیر لیا ان دی میت نو کنڈ کر کے کھلو گئے صحابہ نے عرض کی تھی کملی والے خیر اس غلام تو منہ کیوں پھیرے آجے جواب آیا کملی والے نے فرمایا صحابہ جو کچھ میں ویکھ رہا ہوں تسی نہیں ویکھ رہا جو کچھ میری اکھ ویکھ رہی ہے تو انہوں نظر نہیں آ رہا صحابہ نے عرض کی دی یا رسول اللہ او کیڑی اجدی چیز ہے جنہیں تو انہوں رخ پھرت دے مجبور کیتا ہے سونے کیڑی اجدی چیز ہے جیڑی تسی ویکھ رہے ہو یا سینی ویکھ رہے میرے لجپال مدینے دے تاجدار نے فرمایا تو انہوں پتہ ہے اللہ نے جنتیاں دو اللہ نے دی میت پیج چھڑیاں نے جڑیاں جنت وچ انیاں دلہاں بنویاں نے جنہ نار دی شادی ہونی ہے اللہ اکبر کبیرہ میرے لجپال نبی نے اس جگہ دے رو بہ تے نالے کہندنے صحابہ اے او میرا غلام ہے جن نے نہ نماز پڑھی ہے نہ روزہ رکھیا ہے نہ زکاة دیتی ہے نہ حج کیتی ہے ساری حیاتی اسلام دے خلاف زندگی بسر کیتی ہے آخری وقت اسلام دی اندر آ گیا ہے اللہ نے انہوں میرا غلام بنایا ہے میری غلامی وچیوں دی وجہ دے نار اللہ نے انہوں جنت عطا فرما دیتی ہے اللہ اکبر کبیرہ فرمایا انام نہ نماز نہ روزے نہ حج نہ زکاة کوئی معاملات ساری آیاتی یہودی بن گئے کافر بن گئے زندگی بسر کی تھی اینڈ والا دیاں گھڑیاں اسلام دے اندر داخل ہویا رسول اللہ دے نام دے جامع شہادت جڑا خیبر دے اندر پہلا شہید ہویا اندہ دا نام حضرت محبوب بن سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے او میرے نبی دا غلام جنگ لڑدا لڑدا تھک گیا جنہوں تھک گیا ایک دیوار دے نہ ٹیک لاغے بے گئے اتنے یہودی ویکھ رہے ہیں سی چھت دے کھلو کے دیوار دے انہیں ایک پتھر سٹے آئے آپ دے سر وچ لگیا کہ آپ او جڑے پتھر دی جڑی شدت برداشت نہ کر سکے آپ ہی جامع شہادت نوش کر گئے پھر کیوں نہ کہہ لیے جدوں جان دے گے نبی دے یارا یاری نبائی جس آ گئی ہے موڑ پڑھن دا ذرا اج
اج بابے دا ذکر ہونا ہے حضرت مولا علی سرکار دا خیبر دی گل ہے فتح تو تسی خیبر دی سنتے رہے اج یہ کیویں ہویا کتھوں شروع ہویا یہ کیویں جا کے آپ پھر فاتح بنے وہ پھر آج انشاءاللہ تفصیل دے نال تسی سن رہے ہو ایک باری محبت نہ کہو نا سبحان اللہ اللہ اکبر کبیرہ بڑیاں تفسیراں پڑھنیاں پیندیاں نے ایویں گل نہیں بیان کیتی جاندی بڑیاں کتاباں دا مطالعہ کرنا پیندا ہے انہاں کتاباں دا مطالعہ کر کے ایک مرکز بنا کے پھر تواڈے سامنے پیش کیتا جاندا ہے شاعر نے انہاں دا جدوں تخیل ویکھیا محبت ویکھی پیار ویکھیا کہندا جدوں جان دے گے نبی دے یارا یاری نبائی چس آ گئی جدا اس جملے دی تسی بھی چس لو نا پچھڑا نہ پڑھو بس انہا ہی کہا دو چس آ گئی نبی دی غلامی وچ جیڑا جیڑا نبی دی غلامی وچ رہ کے چس لے رہا نا وہ محبت نہ کہہ گیا پھر چس آ گیا جدوں جان دے گے نبی دے یارا یاری نبان دی چس آ گئی خدا نے انہاں دی دو جہاں وچ عزت ودائی چس آ غلامہ نے پھر وقت گزرتا گیا جامع شہادتہ بھی ہوئیاں کافر بھی واصل جہنم ہوئے کافران نے دوڑا لانیاں شروع کر دیتے پتہ لگ گیا ہونگے جڑا لشکر راہ آیا کلوتا صحابہ دا لشکر ہے اے مسلمان نے رسول اللہ دے غلام نے انہاں دا مقابلہ کوئی نہیں انہاں نے پھر دوڑنا شروع کر دیتا اور یاد رکھیا جو ایک اس میدان اندر ظاہری طور انہاں نے نماز کوئی نہیں پڑھی کلمہ پڑھیا صرف نماز کوئی نہیں روزہ کوئی نہیں حج کوئی نہیں زکات کوئی نہیں کوئی عمل نہیں صرف انہاں کہ رسول اللہ دی غلامی وچ آئے ہیں کہ اللہ دے محبوب نے فرمایا جنتی اس واسطے ساری آیاتی دے بندے عمل ویکھ کے کسی دے ظاہری طور پہ ویکھ کے فتویٰ نہیں ٹھوکنا چاہیے اللہ دے ہاں پتہ نہیں کتنے عزت والا ہوئے اللہ دے ہاں کتنے مقدر والا ہوئے شان والا ہوئے ظاہری طور ایک وہ بھی اس لشکر دے اندر خیبر دے اندر لڑن والا ایک میرے نبی دا منن والا سی ظاہری طور منن والا سی ہے اندروں منافق سی بڑی جرت نہ لڑ رہا سی بڑی بہادری نہ لڑ رہا سی صحابہ کہتے جدوں دا سی لڑنا ویکھیا نا تے ساڈی لڑائی ہوندی اگے انج لگدی سی جویں بڑے بندے دے سامنے بچہ کھلوتا ہوئے نا ساڈی تے بالکل معمولی جی لڑائی سی ساڈی لڑائی تو دے لڑائی دے بڑا فرق سی تے انج گاجر تے مولی دی طرح لوگاں نو کٹ رہا سی کہ دیکھ اسی حیران ہو رہا سی رشک حاصل کر رہا سی ساڈے اندر ایسے ایسے جوان بھی ہیں تو جس وقت سرکار دی بارگاہ جد کی کہ یا رسول اللہ ایس غلام نو دیکھو میرے نبی فرمایا تو انہوں پتہ ہے جہنمی ہے جہنمی ہے صحابہ نے جدو یہ گل سنی نا بڑے حیران ہوئے یہ جہنم چ جائے گا اتنی جرت بہادری نے نال لڑن والا جہنم چ میرے نبی فرمایا ہاں صحابہ نے کی کیتا ایک بندے دی ڈیوٹی لائی انہیں نار لگ جا انہیں وے کے کیڑا کیڑا عمل کرتا ہے انہیں مرن تک انہیں نار رہنا یہ کی کرتا ہے کیویں مرتا ہے اللہ دے معبود دی گل فرمائی ہے انہیں موت دی حقیقت جاننا چاہنے ہیں حتیٰ کہ وہ لڑدا جسم دے اتے اتنے زخم آگا اتنے زخم آئے انہاں زخماں نو تاب نہ لیا سکیا برداشت نہ کر سکیا حتیٰ کہ کی ہویا انہوں نے اپنے ہی گردن دے انہیں اپنی تلوار چلائی اپنے آپ مار لیا جدوں مار لیا نکالو کہ حرام دی موت چلا گیا او بندہ صحابی رسول پجیا دے سرکار دے قدمہ نو جمعہ چم کے کہنے لگا اشہدو اللہ الہ سوڑیا میں گواہی دینا تسی اللہ دے فرمایا تو تے شہادت گواہی دیتی بیٹھا ان دی سنا جن دے پیچھے گیا تھی یا رسول اللہ جو تسا فرمایا سی وہ سچی ہو واصل جہنم ہو چکیا سوڑیا اپنے آپ نے جبا کر لیا اپنے آپ نو کٹ لیا ہے اللہ اکبر کبیرہ اے رسول اللہ انہوں نے دیکھنا ظاہری دور و غلامی ویچ کھلتا ہے ظاہری دور رسول اللہ دی غلامی ویچ کلمہ بھی پڑھیا ہے سب کچھ پڑھیا علماء فرماندے نے ان دی وجہ لکھی سرکار نے کیوں لفظ بولے سرکار نے لفظ کیوں بولے فرمایا یہ منافق تھی تو میرے نبی فرمایا کہ جنت وچ صرف مومن جائے گا کدی منافق جنت وچ نہیں جائے گا اس واسطے اپنے آپ کی خدا را زندگی اتنا بسر کرو
منافقہ درانی مومنہ درہ زندگی بسر کرو. یہ اپنے آپ دا ہر بندہ حساب لائے میں زندگی کے میں گزار رہا ہوں. ایک بندہ مومن دی طرح گزار رہا ہے یا منافقہ درہ. ماڑی جی کانڈ بلائی بھی فلان تیرے بارے انج فلان تیرے انج فلان انج فلان انج تے جدو فلان فلان کر کر کے جدو وہ ملیا جی تابع انہوں منافقت کہتے ہیں. اس واسطے خدا را اتنا دی زندگی نہ بسر کرو. جن دے دل دے اندر ریت ذرے دے برابر بھی منافقت ہوئی نا جنت دے ویسے نہیں ہو جائے گا. جنت ہوئی جائے گا جیڑا بندہ ہے مومن ہوئے گا. یہ میرے نبی دی حدیث ہے تے مومن ہی جنت ویچ جائے گا. اس واسطے اپنی زندگی مومنہ طرح گزارو. آؤ نظر آؤ فاتح خیبر دی بھی گل کر لیے. 7 قلعے 8 قلعوں دے اندر موجود سی. ہن 7 قلعے مسلمانہ فتح کر لائے. 8واں قلعے والے چلے نے. 8واں قلعہ کون ہے ہوندا؟ سردار ہوندا، نواب کون ہے ہوندا، چودھری کون ہے؟ مرحب ہوندا نام ہے. جنہوں قلعہ بھی جاندا مرحب دے نام دے جاننے والا. اللہ اکبر کبیرہ نے فتح نہیں ہو رہا. بڑی کوشش کر رہے ہیں. ان دے ارد گرد خندق بھی ایسے. انہوں فتح کرنے واسے بہت مشکل سی. حتیٰ کہ وقت گزریا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شام دا ٹائم ہویا. اللہ نے محبوب اعلان فرمایا صحابہ صبح خیبر ہے جڑا خیبر دا قلعہ فتح ہو جائے گا. اور میں اے جڑا جھنڈا ہے نا صبح اس بندے دے ہاتھ وچ دواں گا کہ جس بندے دے ہاتھ وچ اللہ نے خیبر دی فتح رکھی. وہ جڑا جھنڈا سی وہ جھنڈا کیا؟ حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس چادر نو استعمال کیتا سی جڑا جھنڈے دی شکل وچ استعمال. وہ آپ دی سر مبارک دے آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چادر نو جھنڈے وچ بدلیا. تے اے دسیا کہ حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی پاکی بھی بیان کی. تے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نو پھڑایا گیا. جو تو صبح ہوئی نا ساری رات صحابہ ہوں تجسس وچ کیڑے نے. تے رسول اللہ دی بارگاہ چ عرض یہ بھی کیتی کہ یا رسول اللہ یہ تو دسو نا جڑا جن دے ہاتھ وچ فتح ہوئے کہ یا رسول اللہ دی کوئی نشانیاں تے دسو. فرمایا اون دے نال میں محمد بھی پیار کرنا میں محمد دا رب بھی پیار کرتا. اللہ اکبر کبیرہ. ساری رات صحابہ تجسس وچ پریشانی نے اندر کدی ادھر پاسا لیندے نے کدی ادھر پاسا لیندے نے. کیڑا ویلا ہووے کیڑا ویلا ہووے کیڑا ویلا ہووے جدوں سورج چڑھ جائے اس بندے دا پتہ لگ جائے. ہن صحابہ پریشانی دے اندر تے سلطان العارفین بھی گل کر گیا ہے. کہندا وے چڑھ وے چنا تے کر روشنائی تے تار ذکر کرندن تیرا اللہ اکبر کبیرہ. اس طریقے دنار ساری رات صحابہ پریشانی دی اندر جناب عمر پاک بھی نے. عمر پاک بھی کوئی عام جنا نہیں. او میرے نبی دا صحابی او میرے نبی دا غلام جنہ دے بارے میرے لجپال نبی دی زبان مبارک وچوں نکلے جملے. فرمایا اللہ نبی بعدی میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. فرمایا میرے بعد کوئی نبی ہوندا کہ اللہ میرے عمر نو نبی بنا چھڑ دا. فرمایا میرے بعد کوئی نبی نہیں. جے نبی ہوندہ دے میرا عمر ہوندہ کوئی عام جنا دے نہیں سینا. مولا عثمان پاک بھی آنے مولا ابو بکر بھی آنے سارے صحابہ موجود نے. پر اللہ اکبر کبیرہ ساری رات سے انتظار وچ گزر دی جا رہی ہے. کیڑا ویلا ہوئے نبی دی بارگاہ دی اندر صبح دا ٹائم ہوئے اسی پہنچ جائیں. ایک خیبر دا فاتح بھی ساڑیاں کھاں دے سامنے آ جائے. جدو صبح دا ٹائم ہویا میرے نبی نے نماز
نماز ادا فرمائی نماز ادا فرمان تو بعد لجپال مدینے دے تاجدار نے اعلان فرمایا صحابہ بھی انج بیٹھے نے ساریاں دیاں اکھاں رسول پاک دے چہرے دے ٹکیاں ہوئیاں نے انج انہاں دے جسم بھی حرکت نہیں پہ کر دے اعلان ہو دے کیڑا بندہ بھی خوش نصیب ہے علماء لکھ دے نے اس وقت صحابہ دے سران دے ہوتے آن کے چڑیاں جڑیاں آن کے گھونسلے پا لیندیاں اتھے آنڈے دے چھڑ دیاں اتھے اپنے بچیاں دیاں بدائش کر لیندیاں جنی دیر تک نبی نے اعلان نہیں فرمایا صحابہ نے ٹس تو مس نہیں ہوئے کسے دی نظر ادھر دے ادھر نہیں گئی آستے اسے طریقے دنار میرے لجپال نبی دا چہرہ تکی جا رہے نے کیڑا ہوئے جے کیڑا ویلا ہوئے اس سونے دے لبا مبارکہ دے اندر وہ جملے نکل جان وہ میرے نبی دے منہ دے وچوں جملے نکل فاتح خیبر دا نام آ جائے اللہ اکبر کبیرہ جس وقت اعلان ہویا میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے لوگو علی جو بڑی ابی طالب فرمایا میرا علی کتھے میں صحابہ نے عرض کی دی یا رسول اللہ علی دی طبیعت خراب ہے وہ نہیں آ سکے فرمایا لے کے آونا مولا علی باغ نو لے کے آئے جدوں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ دے اندر مولا علی حاضر ہوئے اکھاں خراب نے میرے اللہ جبال نبی نے ان ایسا جملہ دین لگاواں پہلے کدی انشاءاللہ سنیا نہیں ہوئے گا میرے اللہ جبال نبی نے فرمایا علی آجا علی آجا یا رسول اللہ کتے آوہ فرمایا میں محمد دی گودی دے اندر سر رکھ لے میں محمد دی گودی دے اندر سر رکھ لے ایک او بیلا بھی سی غار دے اندر ابو بکر دی گودی سی تو سرکار دا سر مبارک سی آج سرکار دی گودی دی علی باغ دا سر ہے اللہ اکبر کبیرہ فرمایا اپنا سر رکھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت مولا علی باغ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے سر رکھیا کیسا منظر ہوئے گا کیسا منظر ہوئے گا عاشق ہوندہ ہے محبوب میں اپنی جولی دے اندر لٹا کے اندھے دے چہرے دی زیارت کرتے ہیں پر آج ویکھو کیسا محب محبوب نے محب نو اپنی جولی دے اندر لٹایا تے مولا علی باغ دا چہرہ تک رہے ہیں اس واسطے فرمایا کہ علی دا چہرہ ویکھنا بھی عبادت ہے دا چہرہ رسول اللہ نے تکیا ہویا ہے رسول اللہ نے نہ دے چہرے دی زیادت اس واسطے فرمایا سی میری سرکار نے فرمایا میرے علی دا چہرہ تکنا بھی عبادت ہے چہرہ تکی جا رہا ہے اور مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا علی کی گل نے یا رسول اللہ اکھاں دے چھ درد ہے اکھاں درد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعابے دیں یعنی کہ تھک مبارک بار کڈی ویکھنا ڈاکٹراں کو جاؤ بڑے بڑے ڈاکٹراں کو جا کے علاج کروانا پیندا اپنی اکھاں دا ماڑا جب مسئلہ بن جائے کہندے نہیں بن گیاں فلاں ڈاکٹر کو جاؤ فلاں کو جاؤ بندہ بھجدا اپنی درد دور کرنے واسطے اللہ نے مصطفیٰ دے تھک مبارک دے اندر لعابے دہن دے اندر اتنی برکت رکھی ہوئی ہے اکھاں دی گئی ہوئی بنائی واپس آ جاندی ایسی طاقت اے مرہم بھی کہہ لو ایسی کہ انہاں وچوں ہی حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک وہ بھی میرے رسول اللہ دی صحابی آوے جنہاں نے آپ نے ویکھیا کہ ایک صحابی رسول دی لت مبارک دے اتنے اتنے زخم آئے سی لوگ اندر نے ہونے گئے ہونے فوت ہو گئے ہونے شہید ہو جان کے پر حتیٰ کہ خیبر جنگ تو بعد کئی سالہ بعد اس صحابی نے کسے پوچھا اے 10 بھی بیلیا تیرے نال کی بنیا جی خیبر دیوں نے کیا بڑائی میری لات دے تشدد ہویا لات دے پڑیاں تلواراں چلیاں میں ٹوٹ بھی گئی انہیں کہا پھر کی بنے انہیں کہا رسول اللہ دے لعاب دہن لگیا سی اے لعاب دہن دا کمال ہے اللہ دی عزت دی قسمیں اس تو بعد کدی درد لات وچ ہویا ہی کوئی کدی درد ہویا ہی نہیں اے میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دے لعاب دہن دا ایک کمال ہے کہ وجود مصطفیٰ کا کی کمال ہوئے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وجود کی کمال ہوئے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہن میں اعلان کرن لگا وا
اعلان دا اعلان میرے نبی نے فرمایا جس وقت اعلان ہویا فرمایا یا علی آجا فرمایا یا رسول اللہ کتے آوا فرمایا گودی دے اندر آ جاؤ اے لوابے دین اکھاں دے اندر داخل کیتا ہے اکھاں دی درد ختم ہو گئی بنائی دے اندر بھی اضافہ ہو گیا اے اللہ دا دیتا ہویا نور وچ مزید اضافہ ہو گیا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے میری سرکار نے او جھنڈا دیتا ہے فرمایا علی تینوں میں تیار کر رہا ہوں اے خیبر والا جانا آج اللہ نے تیرے ہاتھ میں جندی فتح رکھی اگے بھی کوئی آم جنا نہیں اگے بھی خیبر دا جڑا محافظ مرحب ہوندہ نام ہے 1000 بندے دا کلہ مقابلہ کرنے والا ہے کوئی معمولی جنا نہیں بڑا بہادر ہے جس جنگ دے اندر میدان دے اندر قدم رکھ دے فاتح بن کے لوٹتا میں ان دے سامنے آنوا سے ہر بندہ ڈر داوے پر ادھر بھی کوئی آم جنا نہیں سی جندہ نام مانے حیدر رکھے آئے ادھر بھی حیدر قرارے حیدر دا میں نام دا شیر اے مانے نامی شیر رکھے آوے جدو میدان دے اندر اترے نے جس وقت میدان دے اندر اترے اگے میں کیا مرحبے جن ڈبل ٹوپی اتلے اپنے اتے جنگی سامان اتارے انہیں جڑیاں اپنے جسم دے اتے بھی جنگی لباس پہنے آوے انہیں سر دے اتے بھی خول پہنے آوے جسم دے اتر بھی خول پہنے ہوئے انہیں کوئی زخم نہ آ جائے کوئی تلوار یا تیر نہ لگ جائے اپنی حفاظت واسے 2 تلواراں پکڑی ہوئیاں نے انہاں 2 تلواراں نو میدان دے اندر کھماندہ ہوئے تے آوازہ دیندہ کونے جڑا آج میرا مقابلہ کرے گا مرحب میدان وچ آ گیا ہے میرے نام نو دا خیبر بھی جانگا اے مرحبے میرے نام دو بچہ ڈرن والا جس وقت میں میدان دے اندر آج وہاں وڈے وڈے شاہ سوار دوڑ جاندے نے میرا مقابلہ کوئی نہیں کرتا مولا علی پاک نو آپ نے تعارف کرایا اے مرحب تعارف کرا رہے اپنا تے مرحب نو جس وقت مولا علی نے اپنا تعارف کرایا ماں دا نام رکھے ہویا تعارف کرایا فرمایا او مرحب 1000 بندے دا مقابلہ کرنے والا بڑیاں جرت بہادری ہیں اگے تو بڑے بندیاں نر مقابلہ کیتا ہے آج ماں نے میری ماں نے میرا نام حیدر رکھے آوے میں نبی دا ویرا آج تیرے مقابلے وچ آ گیا تیاری کر لے آج تینوں واصلے جہنم کرنے واسے آ گیا وہاں مرحب کہندہ ہے نانا تیرے نال میرا مقابلہ نہیں بندا اپنا قد ویکھ میری شان ویکھ میں 1000 بندے دا مقابلہ کرنے والا تیرے نال جنگ لڑا گا نانا کدی نہیں ہو سکدا تو بچہ ہے حضرت مولا علی دا جڑا قد مبارک درمیانہ سینہ اس وجہ دے نال گل پیا کرتا ہے نانا تیرے نال میرا کوئی مقابلہ نہیں جانا کوئی لمبی چوڑی فوج لے گیا جن نار میرا مقابلہ ہوئے میری شان نے فرمایا پہلے میرے نار مقابلہ کر تو اپنے آپ نو بڑا شاہ سوار کہنا ہے بڑا بہادر کہنا میرے نام دے ڈر گیا ہے نا آنا میرا مقابلہ کر مولا علی نے دنیا گلاں کی دیا تیار ہو گیا فرمایا میں حاضر دیا 3 شرطانے پہلا ایوے کہ سلام قبول کر لا معافی مل جائے گی دوسرا ایوے کہ میرے کو معذرت کر لا معافی مل جائے گی تیسرا ہے جا دھوڑیا تینوں معافی مل جائے گی او مرحب ہوئی سی اگے بھی کوئی آم جڑا نہیں سی نا انہوں بھی اپنی طاقت دے مان سی اپنے آپ دے بڑا مان کرنے والا مرحب ایک کہنے لگا علی اتنے شرطہ میں تیرے تو لٹا رہے ہیں جا دوڑ جاؤ یا غلامی ساٹھی ویچے آ جاؤ یا معافی منگلا ہے آپ نے فرمایا نانا اے دے علی دی شان نہیں نہ معافی منگلا ہے مقابلہ کرنا اللہ اکبر کبیرہ ہن مولا علی نو دعوت دے لے کہندہ تو وار کر آپ نے فرمایا علی دی شان نہیں تیرے
اتے پہلے وار کرے کیونکہ میرا وار جدوں آ جاندا ہے جس وقت علی دا وار آوے کوئی بچیا کوئی نہیں ایک میں ہو جائے میرے کل کوئی بچ جائے نا اگر میرا مقابلہ کرنا ہے پہلے تو وار کر کیونکہ دوبارہ دینوں موقع ملنا کوئی نہیں شیر خدا ہے نبی دا ویر اللہ اکبر کبیرہ جس وقت نے گل کی تھی مرحب نے اپنا وار کیتا وار کر دے رہے مولا علی نے انہاں دا وار ڈکیا اے جڑا خیبر دا دروازہ لگیا ہے لوگ کہندے نے علماء لکھ دے نے انہوں 40 بندے ہلا نہیں سکدے سی 70 بندے بھی ہلا نہیں سکدے سی اسے طرح مختلف علماء نے اپنی رائے بیان کی 3 بندیاں دی تعداد الغیر مولا علی نے دروازہ پکڑیا انہوں کھیڑیا مرحب دا وار اس دروازے دے ڈکیا ڈکن تو بعد میرے مولا علی فرماندے نے او مرحب تیار ہو جا ہن نبی دے ویر تے شیر خدا دا وار آیا ہی تیار ہو جا مولا علی نے وار کیتا سر تے تلوار چلی اے جڑے سر تے خول پہنے ہوئی کٹیا گیا سر بھی کٹ گیا 2 حصیاں وچ تبدیل ہو گیا تلوار چلدی نک تکر آئی ہے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرما دیا نے مرحب دی اتے تلوار چلدی میں ویکھی ایسی تلوار چلی جس وقت خول بھی کٹیا سر بھی کٹن تو بعد نک بھی کٹیا گیا نک تو بعد جدو دنداں دے تلوار چلی اس طرح کھڑکا آیا ہے اس طرح کے دنار کھڑکا آگے آیا جی میں بہت وڈا کوئی ایکسیڈنٹ ہوندہ ہے آواز پیدا ہوندی ہے انج کہہ لونا جی میں بدل آپس کے اندر ٹکران دینے یہ آواز پیدا ہوندی ہے اس طریقے دنار او جدو مولا علی دی تلوار ہوندے دنداں دے چلی اس طریقے دنار آواز پیدا ہوئی حضرت ام سلمہ کے دینے میں یہ کھڑک اپنے کنہ دنار سنیا دی اکھاں دنار سارا منظر ویکیا منظر ویکھن تو بعد اس تو بعد کی ہویا اے تلوار چلی تے زمین تک آ گئی اے مرحب دے 2 ٹوٹے ہو گئے مرحب 2 ٹوٹیاں دے وچ بدل گیا اللہ اکبر کبیرہ ایک جسم دا حصہ ادھر ہے دوسرا حصہ ادھر پہ آئے اے واصل جہنم ہو گیا اے جڑا خیبر دا دروازہ ہے اے جڑی انہوں نے کھندق ہوتی اندے اتنے رکھ دیتا گیا مولا علی نے رکھیا اے جڑے بار میرے لجبال نبی دے سیابان انہوں اندر آن وچ آسانی ہو گئی آن کے خیبر فتح کیتا فتح کرن تو بعد میرے لجبال نبی دے علاموں اے وجہ کی ایک سیٹ دے 10,000 دا لشکر ہے ایک سیٹ دے 1600 بندہ ہے انہاں دی وجہ کی ساد و سامان بھی کوئی نہیں خالی آتے نے کئیاں کو لے دے کئیاں کو کوئی نہیں وجہ ہی کوئی یہ بے لیا انہاں دی اندر ایمان ہے ایمان ہے وے پھر کفر جتنا بھی طاقتور بن کے آ جائے کدی تو آٹا مقابلہ نہیں کر سکتا جتنا بھی سپر پاور ملک بن جائے کوئی بھی ایمان والے دا مقابلہ نہیں کر سکتا جس وقت ایمان نہ ہوئے پھر بیلیاں یہ کوئی حالات بننے نے جڑے آج بن گئے جڑے آج حالات بنے پہنے پھر یہ کوئی حالات ہوندے نے جی ایمان ہوئے نا ایمان اندر انسان اندر موجود ہوئے یا توڑا یا بارڈر بار افغانستان اندر روزانہ نگاہ مار کے ویکھو نا کی ایسا ہم دنیا دے حکومت پہ کر دینے سارے ڈر دینے ککھ نہیں صرف اندر کی ایمان ہے ایمان کی دولت موجود ہے انہوں دا تسی جرنال ویکھ لو صدر ویکھ لو عام جنیا طرح لوگاں طرح وچ پھر رہے ہیں تو ساڈا نکلے ویلی بار یہ ہزاراں گڈیاں اگے دے ہزاراں پیچھے این جن لوگاں دا ہجوم 3 دن پہلے لوگاں نو وقت پیا ہوندا ہے انہاں لوگاں دی بھی ویکھو اے او لوگ نے جڑے ایمان والے نے پھر جدو ایمان موجود ہوئے پھر اللہ دے فضل کرم نہ پہنچ چھوٹیا جائے قصبہ ہی کیوں نہ ہوئے پھر دنیا ڈر دی انہوں دے نام دے دنیا انہوں تو ڈریا کر دی یہ وجہ ایک ہوئی ہے ساجے میرا جو ایمان نہ رہا وہ ایمان موجود نہ رہا آج اللہ دا شکر ساڑھے کو ہاتھ طاقت ہے گی سپر پاور بھی ہاں سپر طاقت بھی ہے گی پر اس سے باوجود بھی ہے جیسی ذلت دا سامنا سانو وجہ ایک ہوئی کہ جیسی دین تو دور ہو گئے دین دے باغی بن چکے ہیں دین والے دا مذاق اسی اڑانے ہیں
دیندار لوگوں کے نال مذاق کرنا ساڈا ایک شیوا بن گیا ہے دیندار لوگوں کے نال محبت ساڈی کوئی نہیں اسی تو انہوں نے انج سمجھا جی میں ٹکریل نہیں ہوتے بس ٹکریل رکھے ہوں انہوں کمی دی حیثیت دینے ہیں یہ وجہ ایک ہی اسی اج دین تو نفرت کر رہے ہیں دین تو دوری دی وجہ ہے نہیں اللہ دا فضل ایک وہ بھی ویلا سی کہ جدو ایک بندہ 1000 بندے دا مقابلہ کرایا کرتا سی ایک بندہ ہوندا سی رسول اللہ دا غلام 10 غلام سی رسول اللہ دے کہ حضرت خالد بن ولید نے 40,000 لشکر دے نال سامنے ٹکر دے دیتی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ نے پوچھا بیلیا کی گل تینوں پتہ نہیں کہ 40,000 دا لشکر ہے تو تساں انہوں نے فرمایا تانوں اے عمر تسی وہ میرے رسول دا فرمان نہیں سنیا او اللہ دا حکم نہیں سنیا کہ فرمایا کہ ایک مسلمان اننے کافراں دے بھاری ہوئے گا فرمایا ہوں میں سنیا فرمایا میں اج ویکھنا چاہتا سی اسیاں یا کوئی ہور ہے اج میں ویکھنا چاہتا سی اللہ اکبر کبیر اج پتہ لگ گیا وہ اسی ہے وجہ کسی اندر ایمان سی ایمان دی دا حضرت خالد نے ملی پہلے کافران دے نال رہ کے مسلمانوں دے خلاف انہوں نے جنگاں لڑیاں نے اج تک اس جنگ دا کوئی فاتح نہیں جس وقت رسول اللہ دی غلامی میں چاہے تو پھر حضرت خالد بن ولید ہر پاسی ہو گیا پھر سیف اللہ دا لقب بھی مل گیا اللہ دی طرف جڑے پاسے قدم رکھ دیندے سی کہ ہر پاسے کافراں دے صفائی ہو جاندے وجہ بیلیو ایک ہی آؤ اسی ایمان دے نال دین اسلام دے نال محبت کریے اسلام والیاں دے نال محبت کریے اسلام والیاں دے نال تعلق مضبوط کریے جس وقت انشاءاللہ اسلام والیاں دے نال تعلق زیادہ مضبوط ہوئے گا نا تو انشاءاللہ پھر اسلام دی سمجھ سانو اپنے آپ اسلام دا پتہ لگ جائے گا اسلام کی کہندا وے اج کوئی اسلام والا گل کرے تو اوندا مذاق اسی اڑا لے دہشت گرد فتوی انہاں دے اج یہ ویکھو نا اے اسلام تے دوری دی گل ہے نا کہ سندھ دے اندر ایک اٹھ دی لت کٹی گئی بڑے بڑے اینکر بڑے بڑے اداکار جنہاں جو سب تو بڑا اداکار مولانا طارق جمیل صاحب بڑے بڑے انہوں نے رو رو کے بڑا بڑا ظلم ہویا اسی بھی کہنے ظلم ہویا اٹھ دے نال بڑا بڑا ظلم کیتا اس وڈیرے نے اس بندے نے بھی مار دیتا گیا اٹھ بھی بیچارے دی لت کر دیتی کی فصل ہی کھادی سی نا تھوڑا اینا کی نقصان سی ساڈے تے ویکھیا جائے تے اسی کی کہندے نے دواڑ ساڈا ہر روز کسی نہ کسی دا اجڑیا پیا ہوندا انہیں ماڑا جا کدھر کھادا تے انہیں لت کر دیتی بڑے بڑے اینکر روئے بڑا بڑا ظلم ہو گیا بڑے 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 فلم سٹاراں نے انہاں دا بیان دیتا کہ بھائی ظلم ہے انہاں کسے بھی ملا ملوانے دی یا کسے اینکران دی یا انہاں فلم سٹاران دی زبان فرانس دے اندر مسلمان بچے جدو کٹ رہے سی جدو انہاں دے افسالہ دے تے بم باری ہو رہی سی اس وقت کوئی بھی نہیں بولیا اس وقت یہ اداکار کوئی بھی نہیں بولے پتہ ہے سانو ٹکر انہاں دے نام تے ملدا ہے اسی آج چپ رہاں گے تو ٹکر سانو ملدا ہے پر الخیر یہ کوئی گل ہے کہ آج اسلام ساڈے دل اندر نہیں رہا اسلام دا لبادت اسی اوڑیا اسلام دا نام اسی لینے ہیں پر اسلام تو اندروں اسی خالی ہیں اندر ساڑی اسلام نہیں اے ساڑا ظاہری طور اسلام والا سی بنایا ہے اس واسطے خدا را جویں اسی اس جانور دا درد رکھنے ہیں انسانیت دا بھی درد رکھنے ہیں اللہ کی دعا ہے اللہ پاک سانو عمل دی توفیق عطا فرمائے وما علی الا